نصاب کی وضاحت فرما دیں۔ ہمارے ہاں معروف یہ ہے 7.5 تولے چاندی اور اتنا مال، اور 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی اور اتنا مال سارا۔ دیکھیے اصول شریعت یہ ہے کہ جب آپ نصاب ایک سے زیادہ چیزوں کو متعین کیا گیا تو آپ سب سے کم لیتے ہیں تاکہ آپ اس میں جلدی فال آؤٹ کر سکیں اور آپ وہ عمل ادا کر سکیں۔ تو لہٰذا اصل مدار شریعت جو نصاب زکوٰۃ ہے وہ سونا نہیں ہے، وہ چاندی ہے، اور چاندی 52.5 تولے۔ ابھی گوگل کر کے چیک کریں کہ 1 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ میرا خیال ہے شاید 2 لاکھ بھی نہیں بنتی 52 تولے چاندی کی قیمت، چیک کر لیں آپ۔ تو لہٰذا اگر اتنی آپ کے پاس سیونگ ہے اپنی اصل ضروریت کے علاوہ، تو آپ کے پھر یہاں پر قربانی کے آپ اس حکم میں اور نصاب میں داخل ہو گئے۔ باقی میں نے بتا دیا، احناف کے نزدیک واجب ہے اور باقیوں کے نزدیک سنت ہے۔ قربانی کا جانور تول کر یعنی کلو کے حساب سے خریدا جا سکتا ہے؟ مارکیٹ میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، لیکن یہ بڑی مناسب بات نہیں ہے، غیر مناسب بات ہے۔ اس پر آپ اس کو ناجائز یا حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کے ہر بال کے عوض نیکی اور اللہ کا قرب ملتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اس طرح تولنا کہ ہمارا مال زیادہ لگ جائے گا، گوشت کم نکلے گا، تو یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے۔ بڑا اہم سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے، اگر بکرا خریدا تو کیا اس پر قربانی اور حقیقہ دونوں کی نیت درست ہے؟ نہیں، بالکل درست نہیں ہے، چونکہ جن جانوروں میں ایک سے زیادہ حصے ہوتے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں، ان میں فقہا کا، اہل سنت کے تمام ائمہ کا تقریباً آپ سمجھ لیں اتفاق ہے کہ مثلا گائے میں 7 حصے ہیں تو آپ 3 قربانی کا کر لیں، 4 عقیقے کے کر لیں، ہو جائیں گے۔ بکرے میں چونکہ حصہ ہی ایک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر قربانی واجب ہے احناف کے نزدیک، جیسا کہ میں نے بتا دیا قربانی واجب ہے اور عقیقہ سنت ہے۔ تو جب آپ 2 نیتیں جمع کرتے ہیں تو جو اولا اور قوی نیت ہوتی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے، تو پھر عقیقہ نہیں ہوگا، قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور غلطی سے اگر کم عمر خرید دیا تو اب کیا کرنا ہوگا؟ قربانی کے لیے تو شرط ہے اس کو پہلے لحاظ رکھیں، نہیں تو جا کے جانور تبدیل کریں۔ اگر ادھار جانور خرید کر لے لیے تو اب کیا اس پر قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، ادھار تو خریدنا ہی نہیں چاہیے۔ شریعت کا مقصد ہے آپ کو تنگی اور آپ سے حرج کو دور کرنا، اور آپ اپنے آپ کو ایویں تنگی میں ڈال رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی احادیث سے جو امت نے سمجھا ہے، اکثریت اس کو سنت کہتی ہے قربانی کو، تو ایک سنت عمل کے لیے آپ اپنے اوپر قرض ڈال رہی ہیں اور اپنے آپ کو تنگی میں ڈال رہی ہیں، یہ بالکل اس کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث آپ کو سناؤں، حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 عملوں میں آسان عمل کو اختیار کرتے، حتیٰ کہ صرف اس میں گناہ نہ ہوتا، اس حد تک آپ آسانی پسند تھے۔ ہم ایسے مشکل پسند بن گئے ہیں۔ اگر قربانی کا جانور قسطوں پر خرید دیا تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں، اب اس کو عدم جواز کا تو نہیں کہا جا سکتا، ہوگا تو جائز، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بندہ صاحب نصاب ہے تو سر دست اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ قسطوں کی طرف جا رہا ہے، پھر تو بالکل درست بات ہے، اور اگر وہ اتنا تنگ ہے کہ بربنیاد تنگی قسطوں کی طرف جا رہا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ آج کل جس طرح ٹرینڈ چل گیا ہے، آن لائن قربانی کا جانور خریدا جا سکتا ہے؟ خریدا جا سکتا ہے، لیکن ایک اس میں پرابلم ہے، آپ نہ دانت چیک کر سکتے ہیں، اس کے اندر وہ لنگڑا تو نہیں ہے، وہ کانا تو نہیں ہے، جو اس کے اندر اپنا وہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا ہے، جو کہ ضروری چیزیں ہیں وہ آپ اس آن لائن پرچیزنگ میں چیک نہیں کر سکتے۔ تو جب شرائط ہی مفقود ہو گئی تو بیع بھی جائز نہیں رہے گی۔ اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد دوسرے سے تبدیل کیا تو یہ کیا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، جو اللہ کے نام کے لیے خرید لیا اس کو تبدیل کرنا یہ بالکل غیر مناسب عمل ہے۔ اگر جانور خریدا اور پھر قربان نہ کیا تو اس کے بارے میں کیا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ وہ جانور صدقہ کر دیں گے۔ اول تو کوشش کریں خریدا تو قربان کریں، کوئی ایسی خدا نہ خواستہ مجبوری ہوئی قربان نہیں ہوا تو قربانی آپ کی اب نہیں ہوگی، لیکن وہ جانور آپ اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتے، اس کو صدقہ کر دیں گے۔ دونوں رائے موجود ہیں، جانور صدقہ کر دیں گے اور جانور بیچ کے اس کا مال صدقہ کر دیں گے، دونوں رائے موجود ہیں۔ اچھا، جانور کو ذبح کرنے کے لیے کیا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ سنت ہے، سنت اگر قبلہ رخ نہیں کرتے ذبح کرتے ہوئے تو ترک سنت ہوگا، تو ذبح بالکل حلال ہوگی، جانور قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، کیا گائے یا بیل کو کھڑے کھڑے ذبح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو سنت طریقہ ہے وہ لٹا کر کرنا ہے، 2 چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، ایک تو جانور کا اکرام سلامت رہے، جانور کی اس کے اندر کسی طرح کی تذلیل نہ ہو، اور دوسرا جانور کی تکلیف کو کم سے کم کیا جائے۔
تو کھڑے ہو کے آپ کی وہ چھری صحیح نہیں لگتی، ادھر ادھر کٹ لگ جاتی ہیں، اس سے جانور کو اذیت ہوگی. تو لہٰذا جو سنت طریقہ ہے اسی کو اپنایا جائے. قربانی کے جانور کو روڈ پر لٹا کر قربان کیا جا سکتا ہے؟ قربان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ بعض اوقات ایسی سنتیں کرتے ہیں جس سے کئی فرض قضا ہوتی ہیں. اب رستے کا حق ہے، لوگوں کے لیے رستہ چھوڑا جائے، یہاں گلیوں میں تمبو لگا کے رستہ بند کر دیتی ہیں، سڑکوں پہ جانور ذبح ہو جاتا ہے اور رش لگ جاتا ہے، پیچھے کوئی کار، ایمبولینس، کوئی مریض، کسی کو ایمرجنسی ہے. تو آپ اپنے ایک چھوٹے سے عمل کے لیے لوگوں کے حقوق قضا نہیں کر سکتے. اور پھر خاص طور پہ کہ عین ممکن ہے کہ آپ وہ سنت عمل کر کے کسی فرض کے تارک بن رہے ہوں، لہٰذا آپ کا کوئی بھی عمل آپ کو کسی بھی دوسرے کا حق قضا کرنے یا حق کو چھیننے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. اور تیسرا اس کے اندر ریا کا پہلو ہے. کیوں گلی میں قربان کرنا؟ اندر کر کے کری، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو گلی میں کیا تماشا لگانا ہے؟ پھر اس میں چوتھا پہلو گندگی کا ہے. ریاست کے حق ہیں، حکومت صفائی کی طرف کر رہی ہے اور آپ ادھر اوجری پھینک رہے ہیں، ادھر خون ہے، نہ کوئی صفائی، جانور ذبح کیا، اپنا گوشت اٹھایا اور اندر چلے گئے اور باہر وہ سارا کا سارا رہا. یہ سب اعمال معاشرتی گناہ ہیں، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. جانور ذبح کرنے کی دعا کب پڑھنی چاہیے، یا بعد میں پڑھنی چاہیے یا نہیں، جو تو چھری پھیرتے ہوئے پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر. جانور ذبح کرتے ہوئے سب کا نام لینا ضروری ہے؟ کسی کا بھی نام لینا نہیں. ہمارے ہاں چھری لے کے ہاتھ پھروا رہے ہوتے ہیں، اودا ہاتھ پھیرو جی، اودا ہاتھ پھیرو، کوئی بھی چکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، جس کی طرف سے ہو قربانی ہو جائے. مثلا اب قربانی میں لاؤں اور چھری پہ چھپ کے فیضان صاحب اپنا ہاتھ پھیر دیں تو ان کی طرف سے ہو جائے گی. رواج بن گئے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان کیا نہیں، جاتا ہے؟ سخت منع، حرام ہے، ناجائز ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مطلب آواز دے رہی ہیں کہ آپ اتنے ظالم اور جابر ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ان کی قربانی کو اجازت دی ہے، لیکن آپ فرعونیت اپنا رہے ہیں کہ ان کے ایک کے سامنے دوسرے کی جان لے رہے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں. جانور ذبح کرتے ہوئے کیا اللہ اکبر یعنی تکبیر دل میں پڑھنا ہے یا زبان سے پڑھنا لازمی ہے؟ نہیں، زبان سے پڑھنی، اتنی پڑھنی چاہیے کہ اگر کوئی پاس کھڑا ہے وہ سن لے، یا کم از کم آپ خود اپنے کہے کو کانوں سے سن لیں، بسم اللہ اللہ اکبر. اور بہت اونچی آواز سے آوازیں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اصل اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ چھری تیز ہو، جانور کو لٹانے کی جگہ صاف ہو، اور اس کا خون ایسے طریقے سے صاف کیا جائے کہ بعد میں وہ جگہ بالکل گندگی اس میں نہ رہ جائے کسی طرح کی. اچھا، کیا بکرے کو کھڑے کھڑے یعنی بغیر باندھے اس طرح قربان کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا کوئی نہیں کیا جا سکتا، یہ سنت کے خلاف ہے، تکلیف ہوگی. بکرے کو پورے طریقے سے بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں زانو مبارک بکرے کی اس پہ دستی، یہ جو آگے کی ٹانگ ہے اس کے اوپر رکھ کے اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے تو آرام سے چھری پھیرتے تھے. تو ویسے ہی پھیرنی چاہیے. اونٹ کو نہر کی جگہ ذبح کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، قربانی تو ہو جائے گی، لیکن افضل اور اعلیٰ تو یہی ہے کہ نہر ہی کریں. ذبح کرتے وقت چھری پر جس کا ہاتھ ہو سب کا اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہوگا؟ دیکھیں اصلاً تو جو اپنا ذبح کرنے والا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے نارملی، باقی لوگ تو ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں. تو اگر وہ پڑھ لے گا تو وہ سب کے لیے کافی ہوگی. تو سب بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے.